یا جنہ یا دار النعیم یا جنہ یا دار النعیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے مدنی چینل کا جس کا نام ہے جنت کی چابیاں۔ جی ہاں، یہ وہ سلسلہ ہے جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہمیں بتاتا ہے، اور سلسلے کی برکت سے جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں وہ ہم اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ آج بہت ہی پیارا عمل، بڑا ہی خوبصورت عمل مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، اور یہ یقیناً جنت میں لے جانے والا عمل ہے، جنت کی گویا چابی ہے۔ یہ عمل کتنا خوبصورت ہے، کرتے جائیں رحمتوں کی بارش ہوتی چلی جائے گی، ہر موقع پر نیکیوں کی برسات ہوگی۔ عمل کون سا ہے بتاتا ہوں، بلکہ ایسا کرتے ہیں حدیث پاک ہی سن لیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جان لیں کہ یہ مبارک عمل کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھنے والے سے جنت میں کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا چلا جا، اور جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جس جگہ تو آخری آیت پڑھے گا وہی تیری منزل ہوگی۔ سبحان اللہ، گویا قرآن پڑھتا جائے گا قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن، اور جنت کے درجے جو ہے وہ طے کرتا جائے گا۔ سبحان اللہ، جنت میں سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور اپنے درجے طے کرتا جا، جتنا قرآن یاد ہوگا اتنے درجے بڑھ جائیں گے، اتنے مقامات اوپر اور مل جائیں گے۔ سبحان اللہ، اب غور کیجئے مجھے اور آپ کو قرآن کتنا یاد ہے، مجھے اور آپ کو قرآن سے محبت کتنی ہے، ہم تلاوت کتنا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جنت میں جانے والا عمل بھی ہے، جنت کے درجات اعلیٰ درجات دلانے والا عمل بھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، حضرت معاذ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن کو پڑھے اور قرآن کے احکام پر عمل کرے تو اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی دنیا میں سورج کی روشنی سے زیادہ اچھی ہوگی۔ تو تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا گمان ہے جو قرآن پر عمل کرے؟ اللہ غنی، ذرا غور کیجئے کہ قرآن پڑھنے والے، اس کے احکام پر عمل کرنے والے کے ماں باپ کو جنت میں ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج، دنیا کے سورج کی روشنی سے زیادہ روشنی دے رہا ہوگا۔ تو اب ذرا غور کریں، جو خود قرآن پڑھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کو کتنا بڑا انعام ملے گا۔ اور یہاں میں والدین سے بھی کچھ بات کر لیتا ہوں کہ والدین سوچیں کہ کیا ہماری اولاد کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ آپ کوئی ایسی حدیث نہیں سنا سکتے، کوئی ایسی روایت نہیں دکھا سکتے کہ جس میں یہ فضیلت لکھی ہو کہ فلاں ڈگری ہولڈر، فلاں کورس کیے ہوئے کہ ماں باپ کو جنت میں یا قیامت کے دن عزت کا لباس پہنایا جائے گا یا روشن تاج پہنایا جائے گا۔ یہ علماء کے فضائل تو پڑھے ہیں ہم نے، قرآن پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، قرآن کو تھامنے والوں کے فضائل تو پڑھیں۔ تو غور کیجئے کہ ہماری اولاد کو قرآن پڑھنا نہیں آنا چاہیے، کیا وہ علم دین سیکھنے والے نہ ہوں؟ دنیا بھر کے کورسز ہم کراتے ہیں مگر بچوں کو صحیح معنوں میں قرآن نہیں پڑھاتے۔ اچھا، بچوں کو تو بعد میں پڑھائیں گے، خود ہم میں سے کتنوں کو پڑھنا آتا ہے؟ یاد رکھیے، خود بھی قرآن سے محبت کیجئے، صحیح معنوں میں پڑھنا سیکھیے، اور اپنے بچوں کو بالخصوص قرآن پاک کی تعلیم دیجیے، کیونکہ میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہماری اولاد قرآن پڑھ کر یہ بھی ایصال ثواب کر سکے گی، نمازیں پڑھ کر ایصال ثواب کر سکے گی۔ اللہ کرے کہ یہ بات دل میں اتر جائے اور ہم ایسی اولاد تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو میرے اور آپ کے مرنے کے بعد ہمارے لیے ثواب جاریہ کا باعث بنے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو شخص اپنے بچھونے پر سونے کا ارادہ کرے تو اپنی داہنی کروٹ پر سوئے، پھر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھے، تو قیامت کے دن اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے تو اپنی داہنی طرف سے جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ، کیا یہ ممکن نہیں کہ آج ہی یہ عمل کر لیا جائے؟ 100 بار قل هو اللہ شریف میں پڑھنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن بشارت کتنی پیاری ہے کہ اپنی داہنی طرف سے ہی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے محبت بھی عطا فرمائے، اے کاش سوتے وقت بھی اچھے کام کریں، اٹھنے کے بعد بھی اللہ کا نام لیں۔ بڑا پیارا شعر ہے نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ جب بھی سوئیں کلمہ شریف پڑھ کر، درود پاک پڑھ کر،
ہو سکے تو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے استغفار پڑھ کے، ہو سکے تو باوضو، اور پھر تو ایک اور اچھا سا کام مل گیا کہ 100 بار داہنی طرف لیٹ کر قل اللہ شریف پڑھ لیں۔ ایک بار تو زندگی میں کر لینا، آج ہی کر لیں اور اس کی برکتیں پائیں، اور اللہ کرے تو بار بار کرتے چلے جائیں۔ ایک اور بڑی خوبصورت سورہ اخلاص کی تو کیا ہی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرد کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ تو میں نے کہا کیا چیز واجب ہو گئی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی۔ کیا بات! سورہ اخلاص مختصر سی صورت ہے اور اس کی فضیلت اتنی ہے۔ اللہ کرے کہ بس قرآن پاک سے مجھے بھی اور آپ کو سچی محبت نصیب ہو جائے۔ رمضان تو ویسے بھی نزول قرآن کا مہینہ ہے، کتنا قرآن پاک اس میں پڑھنا چاہیے جتنا ہو سکے۔ حدیث پاک ہے جس میں پتہ چلے گا کہ قرآن کا ایک ایک حرف کتنا ویلیوبل ہے، کتنا قیمتی ہے اور کتنی نیکیاں دلانے والا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ عز و جل کی کتاب میں سے ایک حرف کو پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور یہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، یعنی الف لام میم پڑھنے والے کو بھی 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب غور کیجئے کہ ہر حرف پر نیکیاں، رحمتوں کا نزول ہے، تو کیوں نہ تلاوت قرآن مجید میں دل لگانا چاہیے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی تعلیم اور بکثرت اس کی تلاوت کو اپنے لیے لازم کر لو، اس کے ذریعے تم بڑے بڑے درجات اور اس کے عجائبات کی کثرت کو جنت میں پا جاؤ گے۔ اللہ غنی۔ آئیے آج میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک سے محبت بھی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کتنا پیارا مدنی انعام ہے کہ روزانہ کم از کم 3 قرآن پاک کی آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ کنز ایمان، سبحان اللہ، اور اس کی تفسیر۔ اب تو صراط الجنان مکتبۃ المدینہ سے آپ کے پاس آ چکی ہے، ڈاؤن لوڈ بھی اسے کر سکتے ہیں۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک کی تو کیا شان ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت، اس کو چھونا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ کلام اللہ ہے تو کیوں نہ اس سے محبت کی جائے۔ انشاءاللہ کلام پاک سے محبت پکی ہو گئی نا، سچی دوستی ہو گئی، تو انشاءاللہ یہی قرآن پاک شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرمائے۔ واقعی تلاوت قرآن جنت میں جانے کی چابی ہے، اس چابی کو حاصل کیجئے، قرآن پاک سے سچی دوستی کیجئے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، کیونکہ دعوت اسلامی تو ہے ہی تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک۔ جتنا پیارا سسٹم دعوت اسلامی نے قرآن پاک کے فروغ کے لیے دیا ہے، میں نہیں سمجھتا اور کہیں موجود ہے۔ دیکھیں مدنی منع ہیں تو ان کے لیے مدرسۃ المدینہ مدنی منوں کے دنیا بھر میں قائم ہے۔ کتنے ہیں؟ تقریباً 2500 کے قریب مدرسۃ المدینہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں بنا دیے ہیں، جس میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب مدنی منع مدنی منیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہی ہیں، حافظ ہو رہے ہیں، ناظرہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا بڑے ہو گئے ہیں آپ، مدنی منوں کے ساتھ اسلامی بہنیں نہیں پڑھ سکتی، تو اسلامی بھائیوں کے لیے، بڑوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان، اور اسلامی بہنوں کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغات۔ دنیا کے کئی ملکوں میں مسجدوں میں اسلامی بھائیوں کے لیے لگا رہے ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی اس کی جگہیں مخصوص ہیں، رابطہ کر لیجئے۔ اچھا آپ مدرسے میں بھی نہیں جا سکتے، مصروف ہیں، آپ کی دعوت اسلامی نے ایک اور فائدہ آپ کے لیے کر دیا ہے، اور وہ ہے مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ دنیا میں کہیں بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، آج ہی داخلہ لے لیجئے۔ آپ کو اپنے وقت کے مطابق، آپ کے ٹائم کے مطابق 1 to 1، یعنی یہاں سے قاری صاحب ہوں گے، اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہن جو قاریاں ہوں گی ہماری وہ ہوں گی، اور آپ کو اکیلے کو آپ کے وقت کے مطابق آدھے گھنٹے کی کلاس روزانہ پڑھائی جائے گی، درجہ پڑھایا جائے گا، جس میں آپ کو قرآن پاک بھی درست کروایا جائے گا، کچھ سنتیں اور آداب بھی سکھائے جائیں گے۔ اور اگر آپ اور بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی .net پر جا کر جامعۃ المدینہ آن لائن کی جو آئیکن ہے اس پر کلک کیجئے، اس پر جا کر داخلہ لیجئے۔ آپ گھر بیٹھے آن لائن درس نظامی بھی کر سکتے ہیں، آپ طہارت کورس کر سکتے ہیں، آپ نماز کورس کر سکتے ہیں، آپ بہت سارے فقہ کے کورس ہیں، تفسیر قرآن کے کورسز ہیں، اتنی پیاری لسٹ ہے، کم از کم ایک بار اس لسٹ کو ہی کھول کر دیکھ لیجئے، وزٹ کیجئے دعوت اسلامی .net پر جا کر جامعۃ المدینہ آن لائن کو۔ دعوت اسلامی دیکھا آپ نے کس طرح قرآن پاک کی خدمت دنیا بھر میں کر رہی ہے، پھر کیوں نہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ آئیے دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجئے، نہ صرف مالی طور پر تعاون کیجئے بلکہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر اپنا معمول بنائیے، اور مدنی چینل دیکھنا نہ بھولیے، جو راستہ دکھاتا ہے ہمیں، بتاتا ہے چابی کون سی ہے جنت کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔